امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ دو باتوں میں صدیق اکبر کا کوئی مثل اور ثانی نہیں تھا، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا ایک بات یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر ایسے جاتے تھے جیسے اپنے گھر میں جاتے ہیں، بالکل کبھی تکلف نہیں فرمایا تھا، اس میں کوئی ثانی نہیں تھا حضور اکرم علیہ السلام، صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں تھا اس معاملے میں کہ آپ کے گھر میں ایسے جاتے جیسے اپنے گھر میں جاتے تھے۔ اور دوسرا فرمایا صدیق اکبر کے مال میں سے ایسے تصرف فرماتے جیسے اپنے مال میں کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنا مال خرچ کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال واحد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر تیرے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، عشق کے اعتبار، ہر اعتبار سے، اور وہ ایک نیکی جو میں نے اشارہ دیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کثرت ثواب آپ کے یہاں موجود ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز و شرف عطا فرمایا۔ جی اچھا، بس اوقات کہتے ہیں یار باقی بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی تو حضور کی زیارت کی ہے نا، اگر غار میں زیارت کی بات کریں انہوں نے بھی تو کی ہوئی ہے نا۔ میں نے کہا بالکل کی ہوئی ہے، لیکن سانپ کے ڈس کھاتے کھاتے نہیں کی، ادھر سے سانپ ڈنگ مار رہے ادھر سے آپ زیارت کر رہے ہیں، ایسی کیفیت کسی کو نہیں ملی۔ یہ ہے بام عروج جو اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس کو عطا فرمایا۔ اور میں یہاں پر ایک اور مثال دے دوں تاکہ ناظرین کے لیے مزید آسانی ہو جائے۔ یہ بس اوقات ہوتا ہے یار سارے صحابی ہیں، سب نے دیدار کیا، تو پھر یہ افضل کیسے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم اپنی مسجد جامعہ میں نماز پڑھتے ہو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جی علماء سے سنا یا 25 یا 27 اتنی نمازیں۔ میں نے کہا اگر مسجد اقصی میں چلے جاؤ تو وہاں بھی نماز پڑھنی ہے، کتنی؟ کہا جی وہاں پر ہمیں ملے گا 1000 نمازوں کا ثواب۔ اچھا، تو میں نے کہا اگر تم چلے جاؤ مسجد نبوی شریف میں تو کہا وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر مسجد حرام میں چلے جاؤ تو کہا وہاں 1,00,000۔ ہے بھی مسجد بڑی بھی نماز ہے، کیوں ثواب بڑھ گیا؟ کہتے یار یہاں نا کثرت ثواب کے موجود ہیں اشارے۔ یہی بات ہے، صحابی سب ہیں لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی شان کو بیان فرمایا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ یہ ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مسئلہ اس کو اس انداز میں سمجھے ہیں۔ باقی بھی سب سے صحابی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام و شان عطا فرمایا ہے اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بلکہ تفسیر قرطبی میں ایک بات موجود ہے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیعت ہونے لگی نا، تو بعض قبیلوں والوں نے کہا کہ ایک بندہ ہمارا لے لیں، ایک ہمارا لے لیں، ایک ان کا لے لیں، ایک ان کا۔ وہ جتنے 5-6 قبیلے تھے نا، سب کا ایک ایک بندہ لے کے نا ان کو مشترکہ خلیفہ سب کو بنا دیا جائے۔ 5 قبیلے ہیں تو 5 بن جائے، 7 ہے تو 7 بن جائے۔ حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا یار جس بندے کا نام لینا ہے وہ لے لو، پر مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن میں ثانی کہا گیا ہے، کیا تمہارے جن بندوں کے نام دے رہا انہیں بھی ثانی کہا گیا ہے؟ حضور کا کہا نہیں کہا گیا۔ تو فرمایا جس کو رب نے کہا پھر اس کو مان لو، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا تم جن بندوں کے نام دے رہے ہو کیا ان کو صحابی کہا ہے قرآن مجید میں؟ جبکہ صدیق اکبر لصاحبہ کے لفظ ہیں، ان کی صحابیت قطعی ہے، جو حضرت صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو کیا تمہارے بندے جن کے نام دے رہے ہو کسی کو قرآن میں رب نے صحابی کہا ہے؟ کہا نہیں کہا۔ تو فرمایا پھر ان کی بیعت کرو۔ اور فرمایا ان اللہ معنا، یہ جن بندوں کے تم نام دے رہے ہو کسی کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھی ہے، جو ثانی بھی ہے اور جو صحابی بھی ہے، قرآن میں ہے، تو پھر تم اس کو خلیفہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ یہی بات تھی، کہتے ہیں سارے ہمارا دل کھل گیا، ہم نے وہیں پر صدیق اکبر کی بیعت فرمائی۔ یہ بھی آپ کی افضلیت پر دلیل ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ یہ ہے فضیلت اور افضلیت کا مسئلہ۔ مجموعی طور پر سب سے زیادہ ثواب جس کے پاس ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ ہے افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، یہ بھی میں الجھن دور کر دوں، بس اوقات ہوتا ہے کہ کلی طور پر ہر اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے، نہیں، یہ جملہ پھر سنیں، کلی طور پر ہر اعتبار سے آپ افضل نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو نہیں ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تو نہیں ہے نا، یہ اعزاز تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ جب افضلیت کہا جائے تو ہر اعتبار سے ہر شان اس میں پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے، کثرت ثواب ہونا ضروری ہے، اور وہ کثرت ثواب آپ کے پاس ہے۔ اس وجہ سے آپ افضل ہیں۔ اس کو کہتے ہیں افضلیت مطلقہ۔
کیا کہتے ہیں؟ افضلیت مطلقہ. اس کا یہ مطلب ہے. بعض لوگ الجھاتے ہیں دیکھو جی صاحب ہر اعتبار سے اگر ابو بکر ہے تو پھر یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ. میں نے کہا اس طرح اگر دکھاؤ گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہم بھی تم سے پوچھیں گے یہ دکھاؤ. اللہ تو بات یہ نہیں کثرت ثواب، یہ نقطہ سمجھ آ جائے، افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ سمجھ آ جائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.